बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत, वोट चोरी हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सरकारी मुलाजमीन से हकूक छीनने वाली हुकूमत अब इनका वोट भी छीन रही है। जाली हुक्मरान कौमी मफादात को अपनी गंदी सियासत की भेंट न चढ़ाएं। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का धांधली बयानिया मतवक्के था, शिकस्त इनके चेहरे से आया है। गिलगित ने इनकी हार पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था। नून लीग के दरबारी बौखलाहट का शिकार हैं। इदारों के खिलाफ बयानिया लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। गिलगित के अवाम गजूर हैं, कभी रियासत मुखालिफिन को मौका नहीं देंगे। जीत तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। अदालती अहकामात के बावजूद जेल में सहूलियात नहीं दी गई। कमर दर्द की तकलीफ में मुब्तला हूं। जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने मुकला को बहस के लिए तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का आइंदा हफ्ते दौरा अफगानिस्तान मतवक्के। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान अफगान सदर की दावत पर कर रहे हैं। एक रोजा दौरे में पाक अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे पर भी मुज़ाकरात होंगे। नया मुआहदा 10 साल के लिए किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबिता। मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म का आदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम कौमी फरीजा है। हर बच्चे का महफूज होना अपनी कामयाबी तस्वर करते हैं। पोलियो मुहिम को तब कामयाब समझेंगे जब पाकिस्तान में कोई बच्चा इससे मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली जाम मदद अली का कोरोना के बायस इंतकाल। कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तशवीशनाक हालत में ICU मुंतकिल किया गया। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में मजीद 37 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7092 हो गई। मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तशखीस। 3,21,563 मरीज सेहतयाब। 23,641 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 13,02,000 हलाकतें। 5,32,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,49,000, ब्राजील में 1,64,400, भारत में 1,29,000, मैक्सिको में 97,000, रूस में 32,443 और सऊदी अरब में 5,605 अमवात। मकबूजा इलाकों की आर्मीनिया से फतह। नगोरोनो काराबाग का दूसरा बड़ा शहर शोशा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। शोशा में 28 साल बाद अल्लाह की किब्रियाई की सदाएं बुलंद हुई। शोशा पर मसीह हुकूमत ने कब्जा करके मुसलमानों को शहर बदर कर रखा था। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज पर ट्रंप के नए इल्जामात ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ट्रंप बोले इलेक्शन में वोट चोरी हुए। इंतखाबी सामान तकसीमकार कंपनी ने 2.7 मिलियन ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए। पेंसिल्वेनिया में वोट चोरी करके जो बाइडेन के खाते में डाल दिए गए। अमरीकी सदारती इंतखाबात। बीजिंग की नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमाला देवी हैरिस को मुबारकबाद। अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। सदारती नताइज तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल किए जाने चाहिए। बीजिंग का पैगाम। सऊदी इस्तेहकाम अवलीन तरजीह हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शरपसंद अनासिर के नाम पैगाम। बोले कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। रियासत मुखालिफ कुव्वतों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत मुखालिफ कुव्वतें किसी भूल में न रहें। इंतजार की घड़ियां खत्म। होगा अब टाकरा। 4 टीमें तैयार, मैच भी 4। तमाम तैयारियां मुकम्मल। कराची का नेशनल स्टेडियम होगा नजरों का मरकज। BSL 5 की ट्रॉफी उठाने के लिए मुल्तान सुल्तान का होगा मुकाबला कराची किंग्स से। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में होंगे चौकों छक्कों के मुकाबले। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के कप्तान भरपूर कारकर्दगी दिखाने के मुंतजिर। कहते हैं सख्त मुकाबले के लिए तैयार हैं। खामियां प्रैक्टिस मैचेस में दूर कर लें। कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम कहते हैं 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान शान मसूद बोले शायकीन के सामने खेलने का मजा ही अलग होता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं ICC इवेंट्स में शिरकत पाकिस्तान का हक।
BCCI بھارت میں شیڈیول ایونٹ میں پاکستان کی شرکت کے لیے سہولتیں فراہم کرے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی طرح مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھانے کے لیے مضبوط بنیاد درکار ہے۔ اور 5ویں نیشنل روڈ سائیکل چیمپئن شپ کا آغاز، حمیرہ پاکستان ایڈت نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 3 روزہ مقابلوں میں ملک بھر سے 65 مرد اور 45 خواتین شامل۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں مجاہدین کا قابض بھارتی فورسز پر حملہ، بھارتی فوج کو سنبھلنے نہ دیا۔ جھڑپ میں 4 بھارتی فوجی مارے گئے۔ ہزیمت کی ماری بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 شہری اور 1 فوجی جوان شہید ہوا۔ ISPR کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں 7 نومبر کی درمیانی شب قابض فورسز کا حریت پسندوں سے مقابلہ ہوا۔ جھڑپ میں 4 بھارتی فوجی مارے گئے۔ ہزیمت کی ماری بھارتی فوج نے اپنی عوام کے سامنے شرمندگی کو مٹانے کے لیے گزشتہ رات LOC کے مختلف سیکٹرز پر آزاد کشمیر کی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز نے مختلف سیکٹرز پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور توپ خانہ کا بھی استعمال کیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی وادی نیلم، وادی لیپا اور وادی جہلم اور وادی باغ کی آبادیوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے 4 بے گناہ شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے مؤثر جواب دیا اور فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے بھارتی فوج کا بھاری جانی و مالی نقصان ہوا اور اس کی تصدیق بھارتی میڈیا نے بھی کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 1 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہری آبادی کو نشانہ بنانا بھارتی فوج کی اخلاقی پستی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا عکاس ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور امن پاک فوج کی بھی خواہش ہے، تاہم اپنا خون اور جانیں دے کر بھی مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کا دفاع کریں گے۔ کشمور زیادتی کیس کا ایک ملزم اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ کشمور پولیس ملزم رفیق ملک کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے۔ RD 109 کی حدود میں ملزم کے ساتھی نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے ملزم رفیق ملک زخمی ہو گیا، اسپتال لے جایا گیا مگر راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم خیر اللہ بگٹی کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں کمسن لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش، محلے داروں نے ملزم کو پکڑ لیا۔ بچی سے پوچھ گچھ کے بعد اغوا کار کی خوب درگٹ بنائی۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں کمسن لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش، محلے داروں نے ملزم کو پکڑ لیا۔ بچی سے پوچھ گچھ کے بعد اغوا کار کی خوب درگٹ بنائی۔
سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے میاں بیوی کو قتل کر دیا. قتل ہونے والے عمران اور شکیلہ کا تعلق لاہور کے نواحی علاقے توقع افغان میں سے تھا، جہاں پر دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور 20 روز سے سانگلہ ہل میں رشتہ دار کے گھر رہائش پذیر تھے. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے میاں بیوی کو قتل کر دیا. عمران اور شکیلہ کا تعلق لاہور سے تھا، دونوں نے پسند کی شادی کی اور 20 روز سے سانگلہ ہل میں رشتہ دار کے گھر رہائش پذیر تھے. جنگی جنون میں مبتلا بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا. بھارتی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کنٹرول لائن پر آبادی کو نشانہ بنایا. بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ 3 شہری زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے خانجر اور رکشکری سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی. آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کر کے عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے. ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، خسارے کم کیے. وزیر اعظم عمران خان نے عمائدین سے خطاب اور مختلف منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. انسان ہر مشکل وقت سے سیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے ہی آگے بڑھتا ہے. برے وقت اور ناکامیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، چیلنجز سے سیکھنا چاہیے. پولیٹیشنز تھے، انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا. اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان. تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. میں اپنی طرف سے مان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی. کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے. کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا. اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا. کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دیا ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں. ریکارڈ سیمنٹ کی سیل. وزیر اعظم کا دورہ تربت 6 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا. ہوشاب تا آروان 146 کلومیٹر M8 کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم نے غریب بچوں کے لیے دارالاحساس پروگرام کا افتتاح کیا. تربت ایئرپورٹ توسیع منصوبہ کا بھی سنگ بنیاد رکھا. 200 بیڈز کے مکان میڈیکل ٹیچنگ اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا. وزیر اعظم نے تربت یونیورسٹی فیز 2 کا بھی سنگ بنیاد رکھا. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ہوشاب تا آوران 146 کلومیٹر M8 کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم نے غریب بچوں کے لیے دارالاحساس پروگرام کا افتتاح کیا. تربت ایئرپورٹ توسیع منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھا. 200 بیڈز کے مکان میڈیکل ٹیچنگ اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا. وزیر اعظم نے تربت یونیورسٹی فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا. بلاول بھٹو زرداری نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم روکنے کی کوشش کی گئی. گلگت بلتستان میں آخری جلسہ تھا جس کی اجازت نہیں دی گئی. آخری جلسے میں اپنا منشور پیش کرنا تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس
کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی. عدالتوں اور آئین کا احترام کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ انتخابات متنازع ہوں. اگر ایسا ہوا تو سب پر اثرات پڑیں گے. اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو الیکشن کے بعد جو احتجاج ہوگا اس کے بہت اثرات ہوں گے. سارے ادارے اپنے اپنے کام کریں, سیاستدانوں پر چھوڑ دیں. مگر آخر آج میرا کیمپین کا آخری جلسہ تھا, میرا کنکلوڈنگ جلسہ تھا, جہاں میں نے اپنا منشور اور اپنا سوچ گلگت بلتستان کے عوام نے کے سامنے پیش کرنا تھا. میرا یہ حق مجھ سے چھینا گیا ہے. میرا یہ حق کہ میں کیمپین کروں اور میں کینوس کروں اس آخری وقت تک, جہاں تک کیمپیننگ آج تک جاری ہے, جہاں میرے انتظامیہ کی طرف سے اجازت تھی. میرا اب جلسہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہے, مگر میں خود اس جلسہ میں اس لیے شریک نہیں ہوں کہ عدالت نے مجھے منع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے. ایک تو ہم نے عدالت کے سامنے 2015 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور اس فیصلہ نے وہ جج لکھا ہے جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, جہاں الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشنز کرنے کا تو ہدایت ہے, مگر ہمارا پولیٹیکل فریڈمز اور خاص طور پہ ان کے جو سیاسی عہدیدار ہیں ان کے پولیٹیکل فریڈمز کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. یہ فیصلہ ہم نے جج کے سامنے ڈالا, اور جو کورٹ ہے, ایک جج نے ہمارے حق میں رول کیا کہ ہمارا سیاسی آزادی ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم کیمپین کریں اور ہمارے پاس ایگزیکٹو پاورز نہیں ہیں. مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرا جج نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھ پہ وہی پابندیاں ڈالیں گے جو حکومتی وزیر پیش پہ ڈالنا چاہیے تھا. مگر آج تک وہ اپنے روایت میں جاری ہے, اپنا دھاندلی کرنے میں جاری ہے. حکومتی وزیر کو مجھے سمجھ کے اس ملک کی وزیر اعظم کے جو پابندیاں جو ہونے چاہیے اب مجھ پہ بھی لاگو کیے گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ کراچی میں کمرہ توڑ کر اندر گھس گئے, اس وقت احترام یاد نہ آیا. ملک کی بیٹی ہوں, حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں, داؤ پر لگا دیا گیا. مریم نواز نے سوات میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا, سیاسی انتقام میں اندھے ہو جانے والوں کو انسانیت بھول گئی. روز BRT کی بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. چاہتی ہوں کہ پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ترقی کریں. میرا جو بھائی کھڑا ہے, امیر مقام, تیرا مقام, میرا مقام, امیر مقام, امیر مقام. خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے, اس کا نام ہے امیر مقام. انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں, جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے, میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ, لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا. اور اسی کی سزا ان کو ملی. 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا, اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا. اس کا شرم آنی چاہیے آپ سب کو, جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں, بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے, اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو. اور پھر ہم آج دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ مریم نواز کو گلگت بلتستان میں نتائج نظر آتا ہے, اس لیے بیانیہ بدلا. نون لیگ اندر سے آوازیں بلند ہونا بھی بیانیہ تبدیل کرنے کی وجہ ہے. وفاقی وزیر شیخ رشید ملاقات کے لیے چودھری پرویز الہی کے گھر گئے. ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں, اب کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان کو ہٹاؤ پھر بات ہوگی. نون لیگ PTM کی چھتری تلے ڈائیلاگ کرنے جا رہی ہے. نون لیگ کے اندر سے جو میں کہتا ہوں دسمبر سے فروری تک, پہلے تو فروری کہتا تھا, اب 30 جنوری میں ہی آ جاتا ہوں, آواز اٹھنے والی ہے, ان کے ممبروں کی آواز اٹھنے والی ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور جب گلگت بلتستان کے بھی MNA اور سینیٹر ہوں گے, اس طرح بلوچستان میں بھی ہوں گے, اور نمبر 1 پہ PTI ہوگی, نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہوگی, نمبر 3 پہ آزاد ہوں گے, نمبر 4 پہ N ہوگی. میرے اندازے کے مطابق یہ نہ ہونا کل ایسا ہی رزلٹ نکل آ جائے, کہیں گے جی وہ تو دھاندلی ہو گئی ہے, یا آپ کہیں کہ اس نے یہ کیسا کہہ دیا. میں PTI کو کل اکثریت میں دیکھ رہا ہوں. میں
پیپلز پارٹی کو نمبر 2 پہ دیکھ رہا ہوں, آزاد کو نمبر 3 پہ دیکھ رہا ہوں, اور نون لیگ کو دھچکا لگے گا. اور یہ ملکی سیاست میں اگر انہوں نے اپنا بیانیہ نہ بدلا اور عقل کے ناخن نہ لیے تو یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. اس بند گلی میں داخل ہونے, یہ کہتے ہیں جی انتخاب ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید 6-7 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. تیسرا سال ہمیں لگ گیا ہے جی, اگلا سال الیکشن کی تیاریوں کا ہے. مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, اور سینٹ کے الیکشن کے بعد اس ملک میں استحکام اور زیادہ آئے گا. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, لاسٹ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے مذاکرات کرنے, ڈائلاگ کرنے جا رہی ہے, جو اچھی بات ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا پی ٹی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا, کسی ایک جماعت کا نہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اصلاحات کی طرف جانے کے لیے ذمہ دار ہی سے بات کرنی ہوگی. بلاول اور مریم کے الفاظ میں تعبیر کا فرق ہو سکتا ہے, مگر دھاندلی کے ذمہ دار کا نہیں. کچھ لوگ شخصیات کا نام لینے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ اس سے ادارے کا تاثر بنتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوئے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. بلاول اور مریم کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں. موجودہ حکومت کا دھاندلی کی پیداوار ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آئی جی سندھ واقعے پر انکوائری میں مثبت پہلو بھی ہے. ٹرمپ ہٹ گیا, مودی اور عمران کا وقت بھی آنے والا ہے. حکومتی جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا تو اپوزیشن کے جلسوں سے بھی نہیں پھیلے گا. پی ڈی ایم کے جلسے ہر صورت ہوں گے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت, عوام کے فیصلے کو اہمیت دی جائے, صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں, جو بھی رزلٹ ہوگا ہم تسلیم کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات ہی کرنی ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں. گلگت بلتستان میں پری پول دھاندلی کی جا رہی ہے. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت نے خود میاں نواز شریف کو اجازت دے کر علاج کے لیے بیرون ملک بھیجوایا. ان کے ترجمانوں کا کام صرف دوسروں کو گالیاں دینا ہے. نواز شریف اپنا علاج کروا کر بالکل واپس آئیں گے. اپنے علاج کے ساتھ وہ ان کا بھی علاج کریں گے. لیگی رہنما نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2.5 برسوں میں صرف عوام کا وقت ضائع کیا گیا. کہا گیا تھا کہ 100 دن میں سب ٹھیک کر دیا جائے گا, لیکن عوام کا جینا دو بھر کر دیا گیا. یہ مافیا کی حکومت ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابات میں 1000 جعلی پوسٹل بیلٹ پیپرز دھاندلی کا ثبوت ہے. گلگت بلتستان میں ووٹ چوری ہوا تو نتائج خطرناک ہوں گے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حلقہ دیامر 2 سے ووٹ چوری ہونے کا ایک اور نتیجہ آ گیا. 700 سرکاری ملازمین کے نام پر 1700 سے زائد پوسٹل بیلٹ پیپرز اجرا. یہ ہوتی ہے دھاندلی. 1000 سے زائد جعلی پوسٹل بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے. 5 امیدواروں کا مشترکہ طور پر الیکشن کمیشن جانا دھاندلی کی اندھیر نگری کا ثبوت ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ ان جعلی پوسٹل بیلٹس کی بنیاد پر کامیابی کے سروے جاری ہو رہے تھے. سرکاری ملازمین سے حقوق چھیننے والی حکومت اب ان کا ووٹ بھی چھین رہی ہے. جعلی حکمران قومی مفادات کو اپنی گندی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. تو دوسری جانب شہباز گل کہتے ہیں کہ نون لیگ کا دھاندلی بیانیہ متوقع تھا. شکست ان کے چہرے سے عیاں ہے. میاں مفرور نے خود اپنے سیاسی کریئر میں ووٹ چوری کیے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا عمران خان نے کبھی امپائرز کے ساتھ نہیں ملائے, جبکہ پوری زندگی انصاف کے نام کرنے والے پر نا انصافی کا دھبا لگانا شرمناک ہے. گلگت نے ان کی ہار پر ٹھپا پہلے ہی لگا دیا تھا. شہباز گل کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے درباری بوکھلاہٹ کے شکار ہیں. اداروں کے خلاف بیانیاں لانے والوں کو عوام مسترد کر چکی. گلگت کے عوام غیور ہیں, کبھی ریاست مخالفین کو موقع نہیں دیں گے. جیت تحریک انصاف کا مقدر ہے. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بیگم صفدر روان کا دعویٰ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. کسی نے بات کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا. ان کے ملک دشمن بیانیے سے پی ڈی ایم کی قیادت بھی تتر بتر ہو گئی. قوم ان کے نئے رویے پر دنگ ہے. 5 سال 6 سال مفت کا ووٹ کو عزت دو, فوج سے یہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ, لیکن اینڈ رزلٹ کل یہ آیا کہ فوج سے ڈائلاگ کرو, فوج کو راضی کرو, فوج اس حکومت کو چلتا کرے, منتخب حکومت کو.
और फिर उसके बाद हमें इक़्तिदार में लाए, सारी पाकिस्तानी कौम दांतों में उंगलियां दे के दंग है और रंग फंग है कि ये क्या बात हुई। बिल्कुल झूठ, कोई हकीकत नहीं है। बेगम सफदर आवान का इस बात का इतराफ बीबीसी को इंटरव्यू के फौज के हल्के मेरे आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की फतह के बाद कराबाह का दूसरा बड़े शहर शोशा में अल्लाह अकबर की सदाएं फजा को मुअत्तर करती रहीं। शोशा में 28 बरस बाद अल्लाह की किब्रियाई की सदाएं बुलंद हुईं। आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की फतह से नगोरोनो कराबाह के शहर शोशा की फजा 3 दहाइयों बाद अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। नगोरोनो कराबाह में मसीह हुकूमत कायम थी। मसीह हुकूमत ने शोशा में आजान पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अजरबैजान के हाथों आर्मीनिया की शिकस्त के बाद मकबूजा इलाके आजरी फौज ने आजाद करवाए। इंटरनेट पर आजरी फौजी जवान की आजान की आवाज शहर की फजाओं को अल्लाह अकबर की सदाओं से मुअत्तर करने की वीडियो खूब वायरल हो रही है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद मुबैना धांधली के इल्जामात में शिद्दत आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि वोट चोरी करके जो बाइडन कामयाब हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। नए इल्जामात के साथ अमरीकी सदारती इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा दिए। बोले इंतखाबी सामान तकसीम कार कंपनी ने इनके 2.7 मिलियन वोट डिलीट कर दिए। पेंसिल्वेनिया में सैकड़ों वोट जो बाइडन के हिस्से में मुंतकिल कर दिए गए। इन इंतखाबात के नताइज मतनाज़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर ट्रंप के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के इल्जामात में सदाकत नहीं। हालिया इंतखाबात में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया गया। ट्रंप हार चुके, धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की फतह चीन की 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला देवी हैरिस को मुबारकबाद दे दी। चीनी वजारत खारिजा ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला देवी हैरिस को मुबारकबाद दी और अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। बयान में कहा गया कि बीजिंग अमरीकी अवाम के इंतखाबात का एहतराम करता है। समझते हैं कि अमरीकी इंतखाब का नतीजा अमरीकी कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक तय किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि वतन अजीज का इस्तेहकाम हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ममलुकत के खिलाफ कुव्वतों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलुकत के आला तरीन मुशावरती इदारे मजलिस शोरा से खिताब किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कोई अगर रियासत की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है तो वो ये ख्याल जहन से निकाल दे। किसी सूरत ममलुकत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रियासत के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुल्क में करप्शन है लेकिन रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं। 3 साल के दौरान कौमी खजाने और सरकारी इदारों से लूटे गए 247 को भारत का सफरी वीज़ा फराहम किया जाएगा, लेकिन हमने इस साल के आखिर तक तहरीरी तस्दीक देने का मुतालबा किया है। एहसान मानी ने कहा कि ये ICC इवेंट्स होंगे और इसमें शिरकत पाकिस्तान का हक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह मुस्तकिल मिजाजी से कारकर्दगी दिखाने के लिए मजबूत बुनियाद दरकार है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम 5वीं नेशनल रोड साइकिल चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हो गया। हुमैरा पाकिस्तान क्रैंक एडिट ने पहली पोजीशन हासिल की। सैयद अजहर अली शाह सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने इवेंट का इफ्तिताह किया। 3 रोजा मुकाबलों में मुल्क भर से 65 मर्द और 45 खातीन मुख्तलिफ सूबों और डिपार्टमेंट से अपनी नुमाइंदगी कर रही हैं। चैंपियनशिप के इफ्तिताही मुकाबले में खातीन की इनफरादी टाइम ट्रायल का मुकाबला हुआ, जिसमें हुमैरा पाकिस्तान क्रैंक एडिट ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल को अपने नाम किया, जबकि राजिया SSGC ने सिल्वर और कांजा मलिक ने कांसी का तमगा। शुगर का मर्ज दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस हवाले से डॉक्टरों ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली तारिक।
ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور کے نجی ہسپتال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامور ڈاکٹرز اور سرجنز نے شرکت کی۔ تقریب کے منتظم اعلیٰ اور ذیابیطس کے ماہر طبیب ڈاکٹر مجتبیٰ حسن صدیقی نے کہا کہ ذیابیطس کا مرض پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور احساس کی ضرورت ہے۔ تقریب میں شامل ڈاکٹرز حضرات نے بھی شوگر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر کا مرض اب پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا برا لائف سٹائل ہے۔ ہم لوگ ہیلدی ڈائٹ نہیں کرتے، فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے، اور جو ڈاکٹرز ہمیں مشورہ دیتے ہیں انفارچونیٹلی ان کو پراپرلی ہم فالو نہیں کرتے۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ شوگر سے بچا جا سکتا ہے، اور شوگر ریورسیبل ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے خوراک کا اچھا خیال کرنے سے، پراپر ٹائم پہ واک کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے اور وزن کم کرنے سے۔ تقریب میں شوگر کی بیماری سے صحت یاب ہونے والی خاتون نے بھی اپنے تجربے کا اظہار کیا۔ 22 سال سے مجھے ڈائبٹیز ہے اور میں اس کو مینیج کبھی اچھا یا برا کر رہی ہوں، بٹ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ایجوکیشن ہے شوگر کے مرض کے بارے میں، اور بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈائبٹیز کو اچھی طرح مینیج کرنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے مولد سے رابطہ رکھیں، دوائیوں کو ریگولر لیں، ورزش کریں، اپنے کھانے کا خیال رکھیں اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ ریگولر کراتے رہیں، اور اس کو اگنور نہ کریں۔ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بٹ اس کے ساتھ ایک بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے اگر ہم ایک ہیلدی اور ایک سکسیسفل
सदाएं बुलंद हुई। आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की फतह से नगोर्नो कराबाख के शहर शोशा की फजा 3 दहाइयों बाद अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। नगोर्नो कराबाख में मसीह हुकूमत कायम थी। मसीह हुकूमत ने शोशा में आजान पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अजरबैजान के हाथों आर्मीनिया की शिकस्त के बाद मकबूजा इलाके आजरी फौज ने आजाद करवाए। इंटरनेट पर आजरी फौजी जवान की आजान की आवाज शहर की फजाओं को अल्लाह अकबर की सदाओं से मुअत्तर करने की वीडियो खूब वायरल हो रही है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद मुबैना धांधली के इल्जामात में शिद्दत आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि वोट चोरी करके जो बाइडन कामयाब हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। नए इल्जामात के साथ अमरीकी सदारती इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा दिए। बोले इंतखाबी सामान तकसीम कार कंपनी ने इनके 2.7 मिलियन वोट डिलीट कर दिए। पेंसिल्वेनिया में सैकड़ों वोट जो बाइडन के हिस्से में मुंतकिल कर दिए गए। इन इंतखाबात के नताइज मतनाज़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर ट्रंप के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के इल्जामात में सदाकत नहीं। हालिया इंतखाबात में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया गया। ट्रंप हार चुके, धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की फतह चीन की 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला देवी हैरिस को मुबारकबाद दे दी। चीनी वजारत खारिजा ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला देवी हैरिस को मुबारकबाद दी, अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। बयान में कहा गया कि बीजिंग अमरीकी अवाम के इंतखाबात का एहतराम करता है। समझते हैं कि अमरीकी इंतखाब का नतीजा अमरीकी कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक तय किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि वतन अजीज का इस्तेहकाम हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ममलुकत के खिलाफ कुव्वतों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलुकत के आला तरीन मुशावरती इदारे मजलिस शोरा से खिताब किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कोई अगर रियासत की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है तो वो ये ख्याल जहन से निकाल दे। किसी सूरत ममलुकत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रियासत के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुल्क में करप्शन है, लेकिन रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं। 3 साल के दौरान कौमी खजाने और सरकारी इदारों से लूटे गए 247 अरब रियाल वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दिए गए। पीरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हंगामा आराई हुई। पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस के शेल चलाए, जिससे सहाफ़ी समेत कई अफराद जख्मी हो गए। लातीनी अमरीकी मुल्क पीरू में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। दारुल हुकूमत लीमा की सड़कें मैदान जंग बन गई। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी की, जबकि पुलिस पर शदीद पथराव किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए। कुछ मुजाहिरीन के दम घुटने के सबब दीगर मुजाहिरीन मजीद मुश्तल हो गए और पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान सहाफ़ी समेत कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। और अब खेल के मैदानों से खबरें। PSL 5 के आखिरी 4 मैचेस कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 की ट्रॉफी की जंग कल से दोबारा शुरू होगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में 4 टीमों के दरमियान मैदान सजेगा। फाइनल मैच 17 नवंबर को खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी भरपूर अंदाज में जारी है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान दोपहर 3 बजे होगा। दूसरा मैच कल 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के कप्तान भरपूर कारकर्दगी दिखाने और सख्त मुकाबले के लिए तैयार। कहते हैं कि प्रैक्टिस मैचेस से खामियां दूर करने का मौका मिला। कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम कहते हैं कि तमाम खिलाड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 100%
کارکردگی دکھائیں گے۔ ملتان سلطان کے کپتان شان مسعود کا کہنا تھا کہ ٹی20 میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کی کنڈیشن سے واقف ہیں، شائقین کے سامنے کھیلنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کہتے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹ میں شرکت پاکستان کا حق۔ بی سی سی آئی بھارت میں شیڈول ایونٹ میں پاکستان کی شرکت کے لیے سہولتیں فراہم کرے۔ احسان مانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آئی سی سی کے اجلاسوں کے دوران بھارت میں شیڈول ایونٹس میں پاکستان کی شرکت کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ہمیں بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی ایونٹس میں شرکت کے لیے باقاعدہ اجازت دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی گئی کہ آنے والے میگا ایونٹس کے لیے پاکستان کو بھارت کا سفری ویزا فراہم کیا جائے گا، لیکن ہم نے اس سال کے آخر تک تحریری تصدیق دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احسان مانی نے کہا کہ یہ آئی سی سی ایونٹس ہوں گے اور اس میں شرکت پاکستان کا حق ہے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی طرح مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھانے کے لیے مضبوط بنیاد درکار ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے ذریعے تمام 5ویں نیشنل روڈ سائیکل چیمپئن شپ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حمیرہ بائکستان کرینک ایڈٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سید اظہر علی شاہ صدر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے ایونٹ کا افتتاح کیا۔ 3 روزہ مقابلوں میں ملک بھر سے 65 مرد اور 45 خواتین مختلف صوبوں اور ڈپارٹمنٹ سے اپنی نمائندگی کر رہی ہیں۔ چیمپئن شپ کے افتتاحی مقابلے میں خواتین کی انفرادی ٹائم ٹرائل کا مقابلہ ہوا، جس میں حمیرہ بائکستان کرینک ایڈٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل کو اپنے نام کیا، جبکہ راجیہ ایس ایس جی سی نے سلور اور کانزا ملک نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز۔ اداکارہ وینا ملک بچوں کو دبئی سے لے کر چلی گئیں، سابق شوہر ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ اسد خٹک نے کہا کہ گزشتہ برس سے بچوں کو نہیں ملا۔ وینا ملک زیادتی کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک کا اپنے بچوں سے متعلق جاری بیان میں کہنا تھا کہ وینا ملک نے ان کے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی، اب خاموش نہیں رہوں گا۔ دوسری جانب وینا ملک نے بھی الزام کا جواب دیتے ہوئے قانون اور شریعت کی روح سے بچوں کی سرپرستی میرے پاس ہے۔ دبئی کورٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ تیری 4 ادھر نہیں رہ رہی، دیکھ میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ، تو چل کر۔ میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں، تمہیں کس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہماری ڈائیورس کو 1.5 سال ہو گئے اور پیسے اس کو واپس کر دو، ٹھیک ہے نا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسد خٹک کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس دسمبر سے وینا ملک دبئی سے ان کے بچے لے کر فرار ہو گئی ہے، تب سے اب تک اپنے بچوں سے نہیں ملا، نہیں جانتا کہ بچے کہاں اور کس حالت میں ہیں۔ 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے اسمگل ہوئے ہیں، کیسے وہ لے کے چلی گئی اور کس حالات میں میرے بچے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کے پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے۔ میں نے توکل کیا اللہ کی خاطر، اس کو عزتی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا، ایسا میرے اوپر ایلیگیشن فیک لگائے۔ میں نے وینا ملک کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ فیئر انکوائری کرتے ہوئے پتہ لگوائیں کہ وینا کے پاس بچوں کے پاکستانی پاسپورٹ کیسے آئے۔ سب سے پہلے میری گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یو شوڈ بی اے فیئر اینڈ آئی وانٹ دا فیئر انویسٹیگیشن کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دبئی سے۔ یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے 3 کنٹریز کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ اسد خٹک کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر میرے اور میرے بچوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ